السلام علیکم ویورز، ایور گرو ناولز میں خوش آمدید جی۔ تو گائز آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے نیو ناول کو۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کر دے سبسکرائب، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو کر دے پریس، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور مجھے سپورٹ بھی کریں جی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ناول کا نیم ہے ٹین کی چھت، اور اس کی جو رائٹر ہیں وہ ہے ثریا انجم۔ روشن، آپ کے میاں نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ بعض لوگوں کو اپنی بات کہنے کی اس قدر جلدی ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچنے کا تکلف نہیں کرتے کہ اس طرح اچانک ان کی کہی ہوئی بات کا سننے والے پر کیا اثر ہوگا، چاہے ان کے قدم تلے سے زمین نکل جائے یا ان کے سر پر آسمان آ گرے، بس وہ اپنی بات کہہ کر ہلکے ہو جاتے ہیں۔ میں جو رسمی علیہ سلیق کے بعد مسز حامد کو اپنے ہمراہ لیے سٹنگ روم کی طرف بڑھ رہی تھی، ساکت ہو کر رہ گئی۔ میرے بڑھتے قدم زمین میں دھنستے گئے۔ میں نے گردن موڑ کر مسز حامد کی طرف دیکھا، جو میرے متوقع رد عمل کی امید میں رک گئی تھی۔ ان کے چہرے پر ایسا دھماکے دار انکشاف کرنے کے بعد اطمینان چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر اپنے پتھر کے طرح جامد قدموں کو آگے بڑھنے کی کوشش کی، اور ایک ایسی آواز میں جو خود میرے کانوں کے لیے اجنبی تھی انہیں مخاطب کیا، آپ اندر آ جائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ اس مرتبہ حیران ہونے کی باری ان کی تھی۔ وہ لمحے بھر کو ٹھٹکی اور پھر گردن جھٹک کر میرے ساتھ ہو لی۔ ایسا نہیں تھا، اپنے شوہر کی دوسری شادی کی خبر میرے لیے کوئی معمولی بات تھی جسے سن کر میں وقتی طور پر حیران ہونے کے بعد نارمل ہو گئی تھی، نہیں بلکہ مسز حامد کے اس ایک جملے نے میرے احساسات اور جذبات کو سن کر دیا تھا۔ یا شاید میں مر گئی تھی، شاید نہیں، یقیناً مر چکی تھی، اور اب میرے بے جان وجود مسز حامد کے روبرو بغیر کسی ظاہری تاثرات کے صدیق کی دوسری شادی کی داستان سن رہا تھا۔ دل کے کسی دور دروازے گوشے میں ایک حنیف سی خواہش ڈھارس دلا رہی تھی کہ شاید یہ سب جھوٹ ہو، یا مسز حامد کو کوئی غلط فہمی ہوئی، اور 16 سال کی شادی شدہ پرسکون زندگی کے بعد صدیق ایسا نہیں کر سکتے۔ میری چھوٹی نند اپنی دوست سے ملنے اس کے گھر گئی تو برابر والے دروازے سے اس نے صدیق بھائی کو نکل کر جاتے دیکھا، اور وہ تو انہیں فوراً پہچان گئی اور بڑھ کر سلام کیا تو صدیق بھائی سٹپٹا گئے اور ایسے ظاہر کرنے لگے جیسے انہوں نے شمسا کو پہچانا ہی نہیں۔ مگر آپ تو میری نند کو جانتی ہیں نا، کس قدر تیز ہے، اور تو اور اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے تو آسانی سے کہاں چھوڑتی ہے۔ صدیق بھائی نے تو یہ کہہ کر جان چھڑوائی کہ اپنے کسی دور پرے کے رشتے دار سے ملنے آیا تھا، مگر شمسا کہاں یقین کرنے والی تھی۔ مسز حامد کی رہی سہی جھجک بھی میرے اس قدر خاموش رد عمل کے بعد دور ہو چکی تھی، اور اب وہ بڑے مزے سے چٹخارے لے کر سارا واقعہ بیان کر رہی تھی۔ انہیں مجھ پر گزرنے والی قیامت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، اور اس نے اپنی دوست سے پوچھا تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اس کے برابر والے اپارٹمنٹ میں رہنے والی ناہید دراصل صدیق بھائی کی بیوی ہے۔ وہ 6-7 ماہ پہلے وہاں شفٹ ہوئی تھی، اور اپنے شوہر کے مستقل طور پر وہاں نہ رہنے کا جواز یہ پیش کرتی تھی کہ وہ اپنی جاب کے سلسلے میں اکثر دوسرے شہر جاتے رہتے ہیں۔ مسز حامد سانس لینے کے لیے لمحے بھر کو خاموش ہوئی تھی، تو میں نے بھی اپنی رکی ہوئی سانس بحال کرنے کی کوشش کی۔ صدیق مجھ سے بھی یہی کہہ کر وہ کام کے سلسلے میں کبھی حیدرآباد تو کبھی لاہور جا رہے ہیں، ہفتے میں 2-3 دن گھر سے غیر حاضر رہتے تھے۔ شمسا بتا رہی تھی کہ اس نے بہانے سے تمہارے سوکن کو دیکھ بھی لیا۔ وہ بتا رہی تھی کہ ذرا بھی اچھی نہیں ہے، کہاں روشن بھابھی اور کہاں وہ چھپکلی۔ مسز حامد نے ایسا برا منہ بنایا جیسے
جیسے انہوں نے واقعی کوئی چھپکلی دیکھ لی ہو۔ ایک دم ہی مجھے سب کچھ بالکل بے معنی لگا۔ مجھے بچوں کے لیے لنچ تیار کرنا ہے، وہ اسکول سے آنے والے ہوں گے۔ میں نے کھڑے ہو کر رکھائی سے کہا تو مسز حامد کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ وہ سوچ رہی ہوں گی کہ میں کریت کر صدیق کی دوسری شادی اور بیوی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلوم حاصل کرنے کی کوشش کروں گی، مگر میں نے بس جو کچھ انہوں نے کہا خاموشی سے سن لیا۔ اپنی طرف سے تو کوئی سوال کیا ہی نہیں۔ روشن، آپ کو کیا پہلے سے ہی اپنے میاں کی حرکتوں کی خبر تھی؟ جاتے جاتے انہیں اس نئے خیال نے رکنے پر مجبور کر دیا، مگر میں نے ان کے سوال کو یکساں انداز کرتے ہوئے گیٹ کھول دیا اور ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے اس انتہا کی بد لحاظی پر انہوں نے قہر آلود نظروں سے مجھے دیکھا اور مزید کچھ کہے بنا گیٹ پار کر گئی۔ گیٹ بند کر کے میں نے پلٹ کر اندر جانا چاہا تو ایک بار پھر میرے قدم رک گئے۔ میں نے سر اٹھا کر اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ کارپوش سے گزر کر ون یونٹ کے طرز پر بنے ہوئے گھر میں 3 بیڈ روم اور ڈرائنگ روم کے علاوہ کھلا سا سٹنگ لاؤنج تھا، جس کے ایک جانب اوپن کچن اور دوسری جانب اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تھا اور پھر اوپر چھت پر میں نے اپنی پسند کی کچھ پودے رکھے ہوئے تھے اور بچوں نے آسٹریلین طوطے پالے ہوئے تھے۔ یہ گھر ہماری ضرورت کے لیے بہت کافی تھا، اسی لیے جب صدیق نے کچھ عرصے پہلے اور مزید 2 کمروں کی تعمیر کا ارادہ ظاہر کیا تو میں نے بھرپور مخالفت کی۔ کیا ضرورت ہے؟ بلا وجہ پیسہ ضائع ہوگا۔ 2 بیڈ روم بچوں کے لیے اور ایک ہمارے لیے کافی ہے۔ کوئی ایسا مہمان بھی تو نہیں آتا، اور تو پھر اوپر کے کمرے جب ہمارے کسی استعمال میں نہیں ہوں گے تو بنوانا بھی بیکار ہے۔ کہیں آپ کا کرائے پر دینے کا ارادہ تو نہیں؟ میں نہیں سمجھتی کہ یہ ممکن ہوگا، کیونکہ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تو میں نے بات ادھوری چھوڑ کر صدیق کی طرف دیکھا، جو کسی خیال میں کھوئے ہوئے تھے، جیسے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ کرائے پر دینے کے لیے آپ کو زینیہ بھی باہر بنوانا ہوگا، اس کے لیے جگہ کہاں ہے؟ میں نے ان کا کندھا ہلایا تو وہ چونک پڑے۔ اوف ہاں بھائی، تم سمجھتی نہیں ہو، ابھی بچے چھوٹے ہیں تو انہیں ضرورت نہیں، مگر آگے چل کر تو ہوگی۔ اگلے اپنے گھر کے ہو جائیں گے، مگر فواد اور جواد کی شادی بھی تو ہوگی، پھر ہم ایک اور کو اوپر والا حصہ دیں گے اور ایک نیچے رہے گا۔ مجھے صدیق کی اتنی لمبی پلاننگ پر بے ساختہ ہنسی آ گئی، کیونکہ فواد اور جواد ابھی 13-14 سال کے تھے اور کلثوم تو صرف 9 برس کی تھی۔ میرے اس طرح ہنسنے پر صدیق برا مان گئے۔ تمہیں اندازہ نہیں مہنگائی کس تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ابھی میرے پاس کچھ پیسے ہیں، کل جب تینوں بچوں کی تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھے گا تو اخراجات بھی اس قدر زیادہ ہو جائیں گے کہ کسی اور کام کے بارے میں سوچنا بھی محال ہوگا۔ ان کے مضبوط ارادے کے سامنے میری کمزور سی مخالفت دم توڑ گئی اور صدیق نے اگلے چند دنوں کے بعد ہی اوپر کام شروع کروا دیا۔ ابھی 2 ہفتے قبل ہی اوپر کی تعمیر مکمل ہوئی تھی۔ صدیق نے 2 کمروں کے علاوہ ایک چھوٹا سا کچن بھی بہت جدید انداز میں بنایا تھا، جس کے سامنے نیچے کا کچن بہت پرانا اور بے رونق لگنے لگا تھا۔ میں نے صدیق سے کہا کہ اب کام ہو ہی رہا ہے تو نیچے کے کچن کو بھی ذرا نیا انداز دے دیں، مگر انہوں نے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ اب تو سارے پیسے خرچ ہو گئے ہیں، تھوڑی صبر کر لو، سال 6 مہینے بعد بالکل نیا کچن بنوا دوں گا۔ گیٹ کے پاس اپنے خیالوں میں گم انجانے کتنی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے گرمی کا احساس ہوا۔ دوپہر ہونے کا تھی، مجھے اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا تھا۔ یہ سوچ کر میں اندر کی جانب بڑھی۔ اندر اب مکمل خاموشی تھی۔ صفائی کرنے والی صبح سویرے ہی سب کام کر جا چکی تھی۔ کچن سب کام میں خود کرتی تھی، لہٰذا اب کسی اور کے
آنے کا امکان کم ہی تھا۔ سٹنگ لاؤنج کا پنکھا پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ میں نے فریزر سے ٹھنڈی پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں انڈیلتے ہوئے دیوار آویزاں گھڑی پر نظر ڈالی۔ 12 بجنے میں کچھ دیر باقی تھی۔ بچے 2:30 بجے کے بعد آتے تھے۔ میرے پاس ابھی اتنا وقت تھا کہ میں کھانے کی تیاری سے پہلے اپنے کھچاؤ ہوئے اعصاب کو ذرا سا سکون پہنچانے کی کوشش کر لوں۔ یک پانی حلق سے نیچے اترتے ہوئے مجھے اپنے آپ پر حیرت سی ہوئی۔ کیا واقعی مجھے صدیق سے کسی بے وفائی کی امید تھی؟ کیا میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی سوچا تھا کہ شادی کے اتنے سالوں بعد ان کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ جائے گی؟ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ تو پھر اس قدر نارمل کیوں تھی؟ نہ میں چیخی، نہ چلائی، نہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہوئی۔ بس ایک جھٹکا سا لگا، جیسے بجلی کے ننگی تاروں نے مجھے چھو لیا، اور پھر ہر طرف ایک دھند سی چھا گئی۔ ماضی، حال، مستقبل سب اس کی دھند کی لپیٹ میں آ گیا۔ نکاح کے 2 بول ایک مرد اور عورت کے دل میں ایک ایسا جذبہ جگا دیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ صدیق کو ملازمت کرتے 3 سال گزر چکے تھے اور ان کے گھر والوں کو لگتا تھا کہ اب ان کی شادی ہونی چاہیے۔ میں نے بھی BA کی پیپرز دے کر پڑھائی سے جان چھڑوائی تھی، اور میرے بھیا بھابھی میرے بوجھ کو اپنے سر سے اتار پھینکنے کے خواہشمند تھے۔ دونوں گھرانوں کی ملاقات جیسے بھی ہوئی، مگر نتیجتاً میری اور صدیق کی شادی صورت میں نکلی۔ ہم نے بہت عام سے انداز میں اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کیا۔ شروع کے چند ماہ خواب کی سی کیفیت میں گزر گئے، اور جب فواد کی آمد کے آثار ظاہر ہوئے تو اچانک ہی صدیق کی جاب ختم ہو گئی۔ میں نے اچھی بیویوں کی طرح اس مشکل وقت میں صدیق کا ساتھ دیا اور انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ان حالات میں میرے لیے پہلی پیگننسی کا وقت گزرنا کس قدر کٹھن تھا۔ فواد کی پیدائش پر ہاسپٹل کے اخراجات پورے کرنے کے لیے صدیق کو اپنی پرانی گاڑی بیچنی پڑی، اور اس سلسلے میں جن لوگوں سے ان کا ملنا جلنا اس نے انہیں ایک نئے راستے پر قدم رکھنے کا حوصلہ دیا۔ فواد 1 ماہ کا ہو گیا تھا۔ صدیق روز صبح گھر سے نکلتے اور اکثر رات گئے واپس آتے۔ میں خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا لیتی کہ وہ ابھی تک نوکری کے حصول میں ناکام رہے ہیں، اور اس روز وہ معمول کے خلاف گھر میں ہی واقع تھے۔ میں فواد کو سلا کر کچن میں جانے لگی تو انہوں نے آواز دے کر روک لیا۔ روشن، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ان کی آواز مدھم اور لہجہ فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں بنا کوئی جواب دیے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ کوئی لمحے خاموشی سے گزرے گئے، پھر کسی قدر ہچکچاتے ہوئے صدیق نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے بزنس شروع کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ بزنس؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ہمیشہ نوکری کی تلاش کے بارے میں ہی بات کی تھی۔ ہاں، میں اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ 7-8 ماہ کی کوشش کے باوجود مجھے کوئی ڈھنگ کی جاب نہیں ملی، اور اب میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی ہمیں اپنے بچے کے بارے میں سوچنا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل بھی گئی تو آگے بڑھتے ہوئے اخراجات کو پورا کرنا مشکل ہوئی۔ میں اتنے دنوں سے اس سلسلے میں مختلف لوگوں سے مل کر معلومات لے رہا ہوں۔ اگر میں پرانی گاڑی کی خرید و فروخت کا کام شروع کر دوں تو اچھا خاصا منافع ہو سکتا ہے، مگر اس کام کو شروع کرنے کے لیے جو رقم درکار ہے وہ فی الحال میرے پاس نہیں ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ اگر تم اپنا زیور مجھے دے دو، وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر منتظر نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ مگر میرے پاس اتنا زیور کہاں ہے کہ جس کو بیچ کر کوئی بزنس شروع کیا جا سکے؟ میں نے دل ہی دل میں اپنے بھائی کے دیے ہوئے ہلکے سے سیٹ اور صدیق کی طرف سے ملنے والے قدرے وزنی سیٹ اور کڑوں کا تخمینہ لگاتے ہوئے سوال کیا۔ تو تم اس کی فکر نہ کرو، باقی انتظام بھی ہو جائے گا۔ بس میں کسی طرح ایک گاڑی خرید لوں۔ اگر ایک مرتبہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو مجھے امید ہے کہ یہ کام چل نکلے گا۔ وہ پرجوش انداز میں بولے تو میں خاموش ہو گئی۔ حالانکہ اندر ہی اندر اس خوف نے ذہن کو جکڑ لیا تھا کہ اگر ان کا منصوبہ ناکام ہوا تو ہم بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں گے، جیسے کوئی خاص لمحہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ارادے کی کامیابی کے لیے بھی
کامیابی کے لیے بھی کوئی وقت مخصوص ہوتا ہے، اور یہ وہی وقت تھا جب صدیق نے بغیر کسی تجربے اور بڑی رقم کی پرانی گاڑی کا بزنس شروع کیا، اور کامیابی نے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری گاڑی بھی بک گئی۔ پہلے سست روی اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ صدیق کا بزنس بڑھنے لگا۔ ڈیڑھ پونے 2 سال میں وہ اس قابل ہو گئے کہ ایک مشہور کاروبار علاقے میں اپنا شو روم کھول لیا۔ فواد موٹرز، اور وہ اپنا وزٹنگ کارڈ چھپوا کر لائے تو خوشی سے ان کے چہرے چمک رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے کھلونا کار سے کھیلتے ہوئے فواد کو گود میں اٹھا لیا۔ میرا بیٹا میرے لیے خوش نصیبی کی نوید بن کر آیا ہے، انہوں نے ہوا میں اچھالتے ہوئے کہا تو خوش اور فخر کے احساس سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور جواد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے چند ماں کے جواد کو ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے بازو پھیلا کر ہم دونوں کو بھی اپنے قریب کر لیا۔ تم سب ہی میری خوش بختی کی علامت ہو۔ ان کے مان بھرے لہجے نے میری آنکھوں میں رکے آنسوؤں کو بہنے نکلنے کا راستہ دے دیا۔ تم دیکھنا روشن، ہمارے حالات بہت جلد بدل جائیں گے۔ بہت جلد نہیں صحیح، مگر دھیرے دھیرے حالات بدلتے گئے۔ ہمیں کرائے کے مکانوں سے چھٹکارا مل گیا اور ہم ایک بہت اچھے علاقے میں اپنی ذاتی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ نئے گھر کی پہلی خوشی ہمیں کلثوم کی صورت میں ملی۔ صدیق بیٹی کی پیدائش پر بہت خوش تھے، مگر اب وہ گھر میں بہت کم رہتے تھے۔ صبح ذرا دیر سے جاتے مگر رات کو بہت دیر سے گھر لوٹتے تھے، مگر ہم ایک مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھیا اور بھابھی کے ساتھ میں نے جو مشکل وقت گزارا تھا، اس کے بعد مجھے اپنے گھر کسی جنت سے کم نہیں لگا تھا، جہاں نہ کوئی روک ٹوک تھی نہ ہی پریشانی۔ فواد اور جواد اسکول جانے لگے تھے اور میرا پورا دن بچوں اور گھر کے کاموں میں گزر جاتا۔ رات کو بچوں کو سلانے کے بعد میں صدیق کے انتظار میں جاگتی رہتی۔ وہ اکثر کھانا باہر سے ہی کھا کر آتے۔ ایک کلائنٹ کے ساتھ تھا، وہ زبردستی کھانے پر لے گیا۔ یار ایک بندے کو گھیرنا تھا، اسی لیے اسے کھانا کھلانا پڑا۔ کھانا کھا کر آنے کی یہ وہ 2 وجوہات تھیں اور میں ان پر کوئی بحث بھی نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا خاموشی سے اکیلے ہی 2-4 نوالے کھا کر سونے کے لیے لیٹ جاتی۔ ویسے بھی مجھے شکایت کرنے کی عادت نہیں تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ صدیق کی کاروبار اور میرے گھریلو مصروفیات تھیں اور اس رفتار سے بڑھتی گئی۔ کوئی آواز مسلسل آ رہی تھی، کوئی مانوس آواز جو سمجھ میں آنے کے باوجود نامانوس سی لگ رہی تھی۔ ڈور بیل، ہاں ڈور بیل لگاتار بج رہی تھی یہ احساس ہونے کے بعد بمشکل اٹھ کر گیٹ تک گئی۔ مما دروازہ کھولیں۔ کلثوم کی آواز سن کر میں نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ تم لوگ آج اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ ان کی گرمی سے تمتماتے چہرے کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی دیر سے باہر کھڑے تھے۔ جلدی کہاں، ہم تو اپنے ٹائم پر ہی آئے ہیں۔ جواد اسکول بیگ گھسیٹتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا، مگر فواد وہیں رک کر غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے فکرمندی سے بولا، ماما کیا بات ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کا حرمدانہ لہجہ میری آنکھوں میں آنسو لے آیا۔ ہاں بس سر میں بہت درد ہے۔ میں نے ضبط کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر آنکھیں چھلک رہی تھیں۔ اچھا آپ اندر چلیں، میں آپ کے لیے اچھی سی چائے بناتا ہوں۔ اس نے مجھے سہارا دینے کے لیے میرے شانوں کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ اندر جا کر مجھے یاد آیا کہ میں نے بچوں کے لیے کھانا بھی نہیں بنایا تھا۔ وہ 2.5 گھنٹے کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ ذہن کچھ سوچنے پر آمادہ ہی نہیں تھا اور جسم میں ایسی ناتوانی طاری تھی کہ گیٹ تک جا کر واپس آنے میں سارا وجود سنسنانے لگا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو صوفے پر گرایا اور بے بسی سے اپنے تینوں بچوں کی طرف دیکھا۔ تم لوگ کپڑے بدل لو، تب تک میں کھانا بنا لوں گی۔ میں نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی، مگر فواد نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ مما پلیز آپ لیٹ جائیں، ہم انڈا فرائی کر کے
بریڈ کے ساتھ کھا لیں گے اور آپ کے لیے چائے بھی بن جائے گی، بس آپ آرام کریں، مجھے انڈا فرائی کرنا آتا ہے، کلثوم معصومیت سے بولی تو میں اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ بچوں نے میرے لیے چائے بھی بنا لی اور اپنے لیے بھی کچھ الٹا سیدھا بنا کر کھا لیا، اور ان کا میرے لیے اس طرح فکر مند ہونا میرے اندر ایک نیا احساس جگا گیا۔ شام کو میں نے بچوں کی پسند کا کھانا بنایا، ان کے ہوم ورک میں تھوڑا بہت مدد کی، خاص طور پر کلثوم کا پورا ہوم ورک مجھے ہی کروانا پڑتا تھا۔ وہ چھوٹی بھی تھی اور لاڈلی بھی، تو اسے قابو کرنا ذرا مشکل ہوتا تھا۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر میں نے اپنے آپ کو شاور کے ٹھنڈے فواروں کے حوالے کر دیا۔ ٹھنڈے پانی جسم کی تھکن اور ذہن پر پڑا بھاری بوجھ اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ آئینے کے سامنے بالوں کی درمیان سیدھی مانگ نکالتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو غور سے دیکھا۔ لگ بھگ 40 سال کی دراز قدرے فراوی مائل گھر، بہت عورت خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور مجھے اس کی آنکھوں سے جھلکتے خوف کو ختم کرنا تھا۔ اگر قسمت مجھے کسی آزمائش میں ڈال ہی چکی تھی تو مجھے قسمت سے نہ صحیح حالات سے تو مقابلہ کرنا ہی تھا۔ آج مسز حامد آئی تھیں۔ میں نے اپنے آواز کو نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے بات شروع کی۔ وہ بتا رہی تھی کہ آپ نے کسی ناہید نامی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ میں نے سوال کرنا چاہ ہی رہی تھی مگر سارے الفاظ الٹ پلٹ ہو گئے۔ صدیق حساب معمول کھانا باہر سے ہی کھا کر آئے تھے اور کپڑے تبدیل کر سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ بہت اطمینان سے انہوں نے میری بات سنی اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور ان کی نظریں ابھی بھی سامنے لگے LED پر ہی تھی۔ وہ کچھ کہنے کے بہت شاندار مناسب الفاظ ڈھونڈ رہے تھے مگر مجھے ان کے خاموشی میں اپنے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ رات کے اس پہر مجھے ایسے لگا جیسے سورج بالکل میرے سر پر آ گیا ہے اور میرے اوپر کا وجود جل کر بھسم ہونے والا ہے۔ میں نے شاید ابھی تک امید کی نازک ڈوریاں تھام رکھی تھیں، اب وہ بھی میرے ہاتھوں سے نکل گئی تو مقابلہ کرنے کا ارادہ بھی کمزور پڑنے لگا۔ میں جیسے کھلے آسمان تلے آ گئی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب تمہارا ناراض ہونا اور میری صفائیاں دینے سے کچھ بدلنے والا نہیں۔ البتہ میرے اور تمہارے تعلقات میں رنجشیں دوریاں ضرور پیدا ہو جائیں گی، تو بہتر ہوگا کہ اب تم اس صورتحال کو خوش دلی سے قبول کر لو۔ مرد کو ویسے بھی ایک سے زائد شادیاں کرنے کا حق ہمارے مذہب نے دے رکھا ہے۔ جہاں تک دو بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کا تعلق ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے اور بچوں کے معاملے میں میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ تم میری بیوی ہو، میرے بچوں کی ماں ہو، ہم نے بہت اچھا وقت ساتھ گزارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی ہمارے درمیان کوئی تلخی جنم نہ لے۔ میں خود تمہیں ناہید کے بارے میں بتانا مگر مجھے کسی مناسب وقت کا انتظار تھا۔ مجھے اس وقت کا افسوس رہے گا کہ یہ بات تمہیں کسی باہر کے فرد نے بتائی۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ تمہیں اس قدر صدمہ ہوا ہوگا، مگر روشن تمہارے اتنے دنوں تک بے خبر رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں تمہیں اس صدمے سے بچانا چاہتا تھا۔ اب اپنے گھر کے ماحول کو پہلے جیسا رکھنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بچوں کو بتانے کی ذمہ داری بھی میں تمہیں سونپنا چاہتا ہوں کیونکہ تم ماں ہو اور تم ہی انہیں بہتر طور پر ہینڈل کر سکتی ہو۔ انہوں نے ایک ہی دفعہ میں ساری باتیں کہہ ڈالی جن کے لیے شاید انہوں نے بہت پہلے سے الفاظ جوڑ رکھے تھے۔ خوش دلی، کوتاہی، مناسب وقت، ذمہ داری، ہر لفظ کا انہوں نے بہت صحیح جگہ پر استعمال کیا، اس طرح کہ میرے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ وہ بھرپور انداز میں اپنا دفاع کر کے پرسکون ہو چکی تھی اور میرا سکون ہمیشہ کے لیے اڑ چکا تھا۔ راز کھل جانا تو آنکھوں کا لحاظ بھی جاتا رہتا ہے۔ وہ 2 ہی دن گزرے تھے کہ شام سے ذرا پہلے گھر کے سامنے لوڈر ٹرک آ کر رکا، جس کے پیچھے صدیق اور گاڑی سے اتر کر ٹرک کے ساتھ آنے والے مزدوروں کو ہدایت دینے لگے۔ جواد دوڑ کر میرے پاس آیا۔ مما، بابا نیا فرنیچر لائے ہیں، وہ خوشی سے بولا تو میں ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گئی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کے بابا نیا فرنیچر ہی نہیں نئی بیوی بھی لا چکے ہیں۔ صدیق نے اپنی نگرانی میں سارا سامان اوپر بنے نئے پوشن میں سیٹ کروایا۔ فواد اور جواد کے سوالوں کا جواب وہاں میں دیکھ کر وہ میرے پاس آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک واضح پیغام تھا کہ آگے آنے والے حالات کا سامنا کرنے کے لیے مجھے تیار ہو جانا چاہیے، جس میں سب سے مشکل مرحلہ ان کے نوجوان
نوجوانی میں قدم رکھتے بیٹوں کو گھر میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بتانا تھا۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی اور وہ میں ابھی گھنٹے 1.5 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا کہہ کر تیزی سے واپس پلٹ گئے۔ شاید انہوں نے کسی کو وقت دے رکھا تھا، کیسے یہ جاننے کی اب نہ مجھے ضرورت تھی اور نہ ہی خواہش۔ ہاں، مگر میں یہ ضرور جان گئی تھی کہ صدیق نے جو کام مجھے سونپا ہے وہ مجھے بغیر کسی ٹال مٹول کے فوری طور پر انجام دینا ہے۔ 1.5 گھنٹے کا مطلب بھی میں ان کی آنکھوں کے پیغام کی طرح اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ 3 بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کر میں خاموشی سے ان کو ناپختہ ذہنوں کے بارے میں سوچنے لگی جن پر یہ انوکھی خبر نہ انجانے کس انداز سے اثر انداز ہونے والی تھی۔ مما، آپ کو ہم سے کوئی خاص بات کہنی ہے؟ بالآخر فواد میری مسلسل خاموشی سے اکتا میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ 14 سال کی عمر میں اس کے چہرے کے نقوش واضح ہو چکے تھے۔ چوڑا چہرہ، کھڑی ناک، گھنے سیاہ بھووں تلے ذہنی چمکدار آنکھیں اور اوپری ہونٹ پر نمودار ہوتا ہلکا ہلکا رواں بہت غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے میرے دل میں چھپے راز کو جان لینا چاہ رہا ہو۔ جواد اور کلثوم معصومیت سے بڑے بھائی کو منہ تک رہے تھے۔ مما، اس بارے میں اس نے قدرے اونچی آواز میں پکارا۔ اس نے قدرے اونچی آواز میں پکارا۔ ہاں، وہ اصل میں تمہارے بابا نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اب وہ ہمارے ساتھ ہی اس گھر میں رہیں گی۔ اس کی پکار مجھے جھنجھوڑے گی اور میں بے اختیار رواں ایک جملہ کہہ گئی جس کے کہنے کے لیے مجھے کئی دنوں سے اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی، مگر ہر ہمت ہار جاتی تھی۔ فواد کی روشن آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ سی گئیں۔ مما، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے بامشکل آنکھیں جھپک کر بے یقینی سے لرزتی آواز میں سوال کیا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور آج شاید وہ تمہارے بابا کے ساتھ یہاں آ جائے، ہمیشہ اسی گھر میں رہنے کے لیے جو ہو چکا تھا۔ اس کی خبر دینے کے بعد میں نے وہ بھی بتا دیا جو ہونے جا رہا تھا۔ جواد بھی اب تک بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا اور وہ بے اختیار اٹھ کر میرے قریب آ بیٹھا۔ کلثوم معصومیت سے ہم سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 9 سال کی بچی دوسری شادی کا مطلب تو شاید جانتی تھی، مگر اپنے ہی باپ کی دوسری شادی کی خبر اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ میں بابا سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ حیرت کا اثر کم ہوا تو اس کی جگہ رنج اور غصے نے لے لی۔ فواد تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور میں بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ 1.5 گھنٹے بعد واپس آنے کا کہہ کر جانے والے رات کے گئے واپس آیا۔ گیٹ کھلنا اور گاڑی کے اندر آنے کی آواز پر میں ہمیشہ کی طرح استقبال کے لیے نہیں اٹھی۔ تینوں بیڈ رومز میں اندھیرا تھا، صرف سٹنگ لاؤنج کی لائٹ جل رہی تھی جہاں سے آنے والی قدموں کی آہٹ اور اوپر جانے کے لیے سیڑھیوں سے ہو کر معدوم ہو گئی، اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ رات کا سناٹا، ڈبل بیڈ، خالی حصہ جسے اب خالی ہی رہنا تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت بیچاری سی لگی۔ بیچاری تو شاید میں ہمیشہ ہی سے تھی۔ ابا کے مرنے کے بعد اماں کو پڑنے والے دوروں میں ان کو سنبھالتی، بھیا کی تنگ مزاجی کو خاموشی سے برداشت کرتی تو سب یہی کہتے، اتنی سی عمر میں بیچاری پر بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے۔ بھیا اپنے کو لیگل کو بہا لائے، جنہوں نے آتے ہی روایتی بہوؤں اور بھابھیوں والا کردار اپنایا۔ اماں کو یکدم ہی دنیا چھوڑنے کی جلدی پڑ گئی۔ بھیا پہلے ہی کون سا مجھ سے گردان تھے جو اب مجھ پر ہونے والی زیادتیوں پر دھیان دیتے۔ میں صبح کالج جانے سے پہلے گھر کے آدھے کام نپٹا جاتی اور واپس آ کر بھی ایک پل کے لیے فارغ بیٹھنا بھابھی کی نظروں میں بہت بڑا جرم بن جاتا۔ بیچاری بس نام کی ہی روشن ہے، ورنہ نصیب تو اندھیری رات کی طرح کالے ہیں۔ پاس پڑوسی اور ملنے جلنے والے ترس کھا کر کہتے تو مجھے رونا آ جاتا، مگر آنسو آنکھوں سے باہر نہ آئے۔ یہ پابندی میں نے خود اپنے اوپر لگائی تھی، پھر نہ جانے انہی کی ترس
ان کے ہی طرز کھانے والوں میں سے کسی نے خواب اچھی طرح سے بھابھی کے کان خوب اچھی طرح سے بھابھی کے خوب اچھی طرح سے بھابھی کے کان بھر کے جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لیں، ورنہ اگر عمر نکل گئی تو ساری زندگی بوجھ بن کر ان کے اور ان کے بچوں کی خوشیوں کے حصے دار بنی رہے گی۔ بات نہ جانے کس قدر مؤثر انداز میں کی گئی تھی۔ بھیا بھابھی فوری طور پر اس پر عمل کرنے کے لیے راضی مند ہو گئے۔ صدیق کا رشتہ بھی میرے انہی خیر خواہوں کی طرف سے آیا تھا۔ یوں بہت سادگی سے بھیا نے میرا بوجھ اتار پھینکا۔ رخصتی سے ایک روز پہلے بھابھی نے انتہائی دل سوز اور محبت سے مجھے کچھ خاص نصیحتیں کیں، جیسے کہ مائیں بیٹیوں کو رخصت کرنے سے پہلے کرتی تھیں، مگر ان کی باتوں میں ایک پیغام بہت واضح تھا۔ ایک بار اس گھر سے چلی جانے کے بعد ان سے کسی قسم کی امید نہ رکھی، کیونکہ میکہ ماں باپ کے دم سے ہوتا ہے اور بھائیوں کی اپنی زندگیاں ہزار جھمیلے ہوتے ہیں، لہٰذا بہنوں کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے، نہ کہ بھائیوں کا منہ دیکھ کر۔ مگر صدیق کے گھر آنے کے بعد مجھے کسی ایسے مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ میں بھیا بھابھی کے گھر کا رخ کرتی ہوئی زندگی کے 15 سال بڑی خاموشی سے گزر گئے۔ کیا پتہ تھا کہ یہ خاموشی اپنے اندر اس طوفان کو چھپائے ہوئے تھی جس نے میری گرہستی کی تنکے بکھیر دیے۔ میرا گھر کتنا اچھا لگتا تھا، کسی عورت کو یہ دو لفظ کہنا اور کہنے سے زیادہ اس پر غرور کرنا۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے مکان کو گھر کا روپ دیتی ہے اور اس گھر میں 3-4 سال گزارنے اور اس کے بچوں کی ماں بننے کے بعد اس غم میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ وہ اس راجدھانی کی ملکہ ہے۔ اپنے پرسکون گھر میں مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا تھا۔ میں نے صدیق کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، ہر پل ان کے آرام کا خیال رکھتی تھی، انہیں کوئی فکر یا پریشانی نہ ہو، اس خیال سے گھر اور بچوں کے مسائل خود ہی حل کر لینے کی کوشش کی تھی۔ مگر یہ بھول گئی تھی کہ اگر زندگی کے 16 سالہ ایک ہی ڈھنگ سے گزارتے چلے جائیں، ہر صبح کی شام ایک جیسی ہو، ہر عمل کا رد عمل حسب توقع ہو، تو جذبے سرد پڑ جاتے ہیں، انسان گوشت پوست کے بجائے دھات سے بنی مشینوں کے روپ میں ڈھل جاتا ہے۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ زندگی کی گاڑی ایک جیسے ہموار راستے پر چلتے چلتے رک جاتی ہے، اسے چلتے رہنے میں مدد دینے والا ایندھن کب ختم ہو پتہ ہی نہیں چلتا۔ مجھے بھی پتہ نہیں چلا میرے اور صدیق کے درمیان اتنا فاصلہ کب آیا اور تیسری ہستی کو اپنے لیے جگہ بنانے کا موقع مل گیا۔ برسوں سے جو رشتہ اعتبار اور محبت کی ڈوریوں سے بندھا ہوا تھا، وہ ایسے ٹوٹا کہ مجھے احساس تک نہ ہو سکا۔ نصف ماہ کا پورا چاند دھیرے دھیرے اپنی سفر طے کرتا میری کھڑکی تک آ گیا، اور میں نے بھی ان گزرے لمحوں میں اپنی گزشتہ زندگی کی دوبارہ جی لی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد فجر کی اذان فضاؤں میں گونجنے والی تھی کہ ایک نئے دن کا آغاز ہونے سے پہلے مجھے اپنے اور بچوں کی آئندہ زندگی کے بارے میں بہت کچھ سوچنا تھا۔ اس دن جب مجھے صدیق کی دوسری شادی کے بارے میں پتہ چلا، تب سے آج تک جب وہ اسے اس گھر میں لے آئے تھے، میری شب روز جس کیفیت میں بسر ہوتی تھی، اب مجھے اس کیفیت سے باہر نکلنا تھا، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے بھی۔ کیا ہوا؟ جو احساسات برق ہو گئے تھے، مگر زندگی تو باقی تھی، اور اس زندگی کے اور کتنے رنگ مجھ پر کھلنے تھے، اس کا فیصلہ بھی وقت کے ہاتھ میں تھا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ کھنکھناتی ہوئی آواز پر میں نے مڑ کر دیکھا، بچوں کا ناشتہ میز پر لگا کر اب میں نے ان کے لنچ باکس تیار کر رہی تھی۔ تینوں بچے خلاف معمول خاموشی سے سر جھکائے ناشتہ کر رہے تھے۔ فواد کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی، جواد کی نظریں بھی اپنے پلیٹ پر مرکوز تھیں۔ کلثوم البتہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس اچانک بلند ہونے والی آواز پر سب نے بے اختیار سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی 2-3 سٹیپ اوپر ہی تھی اور وہیں رک کر شاید میرے اور بچوں کا رد عمل جانچنا چاہ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں نے بھی دبی ہوئی آواز میں سلام کا جواب دے دیا۔ فوراً فواد نے جھٹکے کے ساتھ کرسی کو پیچھے دھکیلا اور قریب رکھا اسکول بیگ اٹھا کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جواد اور کلثوم نے میری طرف دیکھا تو میں نے انہیں آنکھ سے اشارہ کیا، جسے سمجھ کر انہوں نے پلٹ کر سلام کا جواب دیا اور ناشتہ ادھر
ادھورا چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ حافظ مما۔ ان دونوں نے بھی اپنے بیگ اٹھاتے اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے بڑے بھائی کی طرح باہر کا رخ کیا۔ حالانکہ ابھی اسکول وین کے آنے میں کچھ دیر باقی تھی، میں نے جلدی جلدی بچوں کے لنچ باکس بند کیے اور انہیں دینے کے لیے لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی، جہاں تینوں بچے گیٹ کے نزدیک خاموش کھڑے تھے۔ گھر میں آنے والی اتنی بڑی تبدیلی نے ایک ہی رات میں ان کے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ میرے لیے اس وقت ان سے کچھ کہنا یا تسلی دینا بہت مشکل تھا، بس بھرے گلے سے اللہ حافظ ہی کہہ سکی۔ واپس اندر آئی تو صدیق بھی نیچے آ چکے تھے اور وہ دونوں دروازے کی طرف رخ کیے گویا میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ میرا خیال ہے کہ تم دونوں کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، صدیق نے جیسے ماحول کو نارمل بنانے کی کوشش کی۔ آپ کا خیال بالکل درست مانا جاتا ہے۔ جی جی جانتی ہوں یہ روشن ہے، اور روشن جان گئی ہوں کہ میں ناہید ہوں۔ اس نے شوخ لہجے میں صدیق کو جواب دیا، جو اب قدم بڑھا کر میرے نزدیک آ گئے تھے۔ بھائی روشن، آج تو تم ناہید کو مہمان سمجھ کر ناشتہ کروا دو، اس کے بعد تم دونوں آپس میں طے کر لینا کہ تم لوگ ایک ہی کچن میں کھانا بناؤ گی یا اپنا اپنا کچن الگ رکھو گی۔ میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ مردوں کے لیے کس قدر آسان ہوتا ہے اپنے آپ کو مشکل سے مشکل صورتحال سے الگ کر لینا۔ میں نے کس قدر حیرت سے مڑ کر صدیق کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر معمول سے بڑھ کر تازگی اور رونق تھی۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ ہم عورتوں کی آپس کی بات ہے تو ہم خود طے کر لیں گے۔ اس کے انداز میں اس قدر خود اعتمادی تھی کہ لمحے بھر کو مجھے اپنا آپ کمزور پڑتا محسوس ہوا، مگر خود سے کیا ہوا وعدہ کر کے میں نے جلدی سے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا اور اپنی ساری توجہ ان دونوں کے لیے ناشتہ بنانے پر لگا دی۔ ناشتے کے دوران وہ مسلسل کھوجتی ہوئی نظروں سے سٹنگ روم اور کچن کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہائے آنکھ کی انگلی سے وہ اپنے بائیں آنکھ کی انگلی سے وہ اپنے کان میں پہنی بڑی سی بالی کو لگاتار چھیڑ رہی تھی۔ شاید وہ اتنی خود اعتماد نہیں تھی جتنی وہ مجھ پر ظاہر کرنا چاہ رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے میں اپنے پل پل کمزور پڑتے اعصاب کو سنبھالے ہوئی تھی۔ صدیق اپنی عادتوں کے مطابق خاموشی سے ناشتہ ختم کر کے بیڈ روم میں چلے گئے، جہاں میں روزانہ ان کے پہننے کے کپڑے تیار رکھتی تھی، مگر آج میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ ناہید اب بڑی دل جمی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی، لہٰذا میں اس پر ایک نظر ڈال کر خاموشی سے اپنے بیڈ روم میں آ گئی، جہاں صدیق الماری کھولے ہینگر میں ٹنگے کپڑوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے، میں نے آہستہ سے انہیں مخاطب کیا۔ ہاں ہاں کیوں؟ ہاں کہو۔ انہوں نے پلٹ کر میری کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا، تو مجھے لگا کہ جیسے میں آگے ایک لفظ بھی نہیں بول سکوں گی، مگر ضبط کیے کڑے لمحے سے گزر کر میں نے آہستگی سے ان کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور ان سے قدرے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ ان کی منتظر نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی ذاتی استعمال کی ساری چیزیں یہاں سے ہٹا لیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا آپ کا بار بار یہاں آ کر واپس جانا۔ کوشش کے باوجود میری آواز گھٹ گئی۔ کیا تم میرا اور اپنا تعلق ختم کرنا چاہ رہی ہو؟ انہوں نے کسی قدر پست آواز میں سوال کیا۔ میرا اور آپ کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، مگر میرے علاوہ وہ بچوں کے سامنے بھی یہ صورتحال کچھ اتنی مناسب نہیں ہوگی۔ اپنی بات ختم کر کے میں وہاں رکی نہیں، واپس لاؤنج میں آ گئی، جو اب خالی تھا۔ زندگی نے ایک بالکل ہی مختلف رخ اختیار کیا تھا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں خاموشی سے مان لینے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ میں نے بھی مان لی تھی، مگر میرے آس پاس کے لوگوں کے لیے یہ صورتحال شاید مجھ سے بھی زیادہ رنج کا باعث تھی۔ ایک ایک دو دو کر کے وہ میرے پاس آتے اور ہمدردی جتاتے، مشورے دیتے، مگر اس قدر بے توجہی سے ان کی باتیں سن کر وہ ناراض ہو جاتے اور پھر کبھی میرے معاملے میں نہ بولنے کا کہہ کر چلے جاتے، مگر تھوڑے دنوں بعد پھر آ جاتے۔ مجھے پتہ تھا کہ ان میں سے کچھ واقعی میرے غم گسار تھے اور کچھ محض اس لیے آتے تھے کہ ارادن کو بتانے کے لیے کوئی
اوروں کو بتانے کے لیے کوئی اور چٹپٹی خبر مل جائے، مگر مجھے ہمیشہ سے نہ ہمدردی سے مٹنے کا شوق تھا اور نہ ہی اپنے گھر کی بات دوسروں تک پہنچانا پسند تھا۔ مگر میرے رکھے رویے کے باوجود یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ شاید انہیں بھی صبر آ گیا تھا، عادت ہو گئی تھی، جیسے مجھے عادت ہو گئی تھی صبح ان دونوں کو ساتھ جاتا اور شام کو ساتھ ساتھ واپس آتے دیکھنے کی۔ حالانکہ بہت دنوں تک اس کے ساتھ کو دل تو کیا، آنکھوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ اس کے ساتھ کو دل تو کیا، آنکھوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ صدیق لمبے چوڑے قد کاٹ کے سنجیدہ سے مرد، جن کا بڑا ہوا پیٹ اور سامنے سے اڑے ہوئے سر کے بال اور ان کی عمر کا اعلان کرتے نظر آتے، اور درمیانی سی بھی ذرا دبی ہوئی قد اور بلے پتلے سراپے کی چلبلی سی لڑکی، جسے عورت کہنے میں ہچکچاہٹ سی ہوتی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے، اگر باپ بیٹی نہیں تو میاں بیوی بھی نہیں لگتے تھے۔ وہ یقینی طور پر مجھ سے 7-8 برس چھوٹی تھی، وہ صدیق سے تو بہت چھوٹی، مگر وہ آرام سے انہیں نام لے کر مخاطب کرتی، اور مجھ سے تو اس نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا، دیکھو روشن، میں آپ کو باجی یا آپا کہہ کر بلا وجہ آپ کو آپ کی عمر کا احساس نہیں دلانا چاہتی، لہٰذا میں آپ کو روشن ہی کہوں گی۔ اس کے احسان جتاتی آنکھیں بے دھڑک میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، شاید میری پسپائی کا منظر اور اس کی آنکھیں ہی تو تھیں جو میری سوکن بن گئی تھی۔ بے تحاشا چمک دار مسکراتی آنکھیں طنز کرتی، مضائقہ اڑاتی، حق جتاتی اور کبھی کھوج لگاتی آنکھیں میرے لیے چیلنج بن گئی تھیں۔ میں نے اپنے پوری زندگی میں کوئی لڑائی نہیں لڑی تھی، جو کچھ بھی ملا جو نہ ملا اس پر خوشی سے سر جھکایا تھا، اور اب بھی صدیق دوسری شادی اور گھر کے بنارے کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر مان لیا تھا اور سب کچھ اس کے حوالے کر دیا تھا، مگر وہ ہر لمحہ مجھے اکساتی رہتی۔ میں جتنا نظر انداز کرتی وہ اتنا ہی آگے بڑھتی، جیسے میرے اور اس کے درمیان کوئی ریس لگی ہو۔ مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں تھک نہ جاؤں۔ اس روز بڑے دنوں بعد بچے اپنے پرانے موڈ میں تھے۔ میں نے جواد اور کلثوم کے لیے نگیٹس بنائے تھے اور فواد کے لیے شامی کباب تل رہی تھی۔ صدیق کی طرح اسے بھی گھر کے بنے ہوئے کھانے زیادہ پسند تھے، اور ویسے بھی وہ 2.5 سال کی عمر سے ہی ہر کام صدیق کے انداز میں کرنے کی کوشش کرنا، جیسے کہ عام طور پر لڑکے باپ کی نقل کرتے۔ صدیق کی طرح اسے بھی گاڑیوں کا شوق تھا۔ اسکول کی چھٹیوں میں وہ اکثر ان کے ساتھ شو روم چلا جاتا اور واپسی پر بڑے جوش خروش کے ساتھ مجھے مختلف گاڑیوں کے بارے میں اپنی نئی معلومات سے آگاہ کرتا۔ اس کے مسلسل بولنے میں میں اکتا جاتی تو ہنس کر کہتی، آپ کیا جانیں گاڑیاں کتنی اچھی ہوتی ہیں، یہ تو بس میں جانتا ہوں، یا پھر بابا۔ وہ بڑے فخر سے صدیق کی طرف دیکھتے اور وہ بھی بالکل اسی انداز میں اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے، مگر یہ گھر میں آنے والی بدلاؤں سے پہلے کی باتیں تھیں۔ اب تو جیسے اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ جواد اور کلثوم تو پھر بھی ہنس بول لیتے تھے، بلکہ ناہید سے بھی کافی حد تک بے تکلف ہو گئے تھے، مگر فواد اس کی موجودگی میں زیادہ تر اپنے کمرے میں رہنے کی کوشش کرتا۔ اگر صدیق کبھی اسے بلاتے بھی تھے تو وہ ہوم ورک زیادہ ہونے یا اگلے روز ٹیسٹ کا بہانہ کر کے وہیں بیٹھا رہتا، اور صدیق بھی زیادہ اصرار نہیں کرتے۔ باپ بیٹے کے درمیان آ جانے والی دوریاں میرے دل کو بوجھل کر دیتی، مگر اس دور کو سمیٹنے کے لیے ابھی انتظار کرنا تھا، جب تک وہ لڑکپن کے دور سے نکل کر سمجھداری کی عمر کو پہنچ جاتا۔ ابھی اس پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنا اس کی شخصیت میں بگاڑ پیدا کر سکتا تھا۔ کلثوم نے اپنے کیچپ میں لتھڑا ہوا ہاتھ جواد کے منہ پر مل دیا تھا، وہ غصے سے چلا رہا تھا، اور فواد اس کی شکل دیکھ کر بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ اس شور میں ہمیں دروازہ کھلنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہیلو، السلام علیکم، ناہید نے ہمیشہ کی طرح کھنکھناتی آواز میں ہمیں متوجہ کیا۔ وہ تینوں یک دم خاموش ہو گئے اور میں سلام کا جواب دے کر
فرائی پین میں سے تلا ہوا کباب نکالنے لگی۔ اوہ، یہاں تو دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں۔ ناہید نے آگے بڑھ کر کلثوم کی پلیٹ میں سے نگیٹس اٹھا لیا۔ چلو بھائی چلو، جلدی سے سب لوگ تیار ہو جائیں، ہم سب آؤٹنگ پر جا رہے ہیں اور باہر آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ فواد، آؤ باہر چل کر تو دیکھو ہم کیا لائے ہیں۔ صدیق نے، جو ناہید کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئے تھے، بازو پکڑ کر فواد کو کرسی سے اٹھایا۔ بہت دنوں بعد وہ پہلے جیسے بڑے تکلف سے اپنے بڑے بیٹے سے مخاطب ہوئے تھے۔ ناہید کی چبھتی ہوئی نظریں فواد اور صدیق کے چہروں سے ہو کر میرے چہرے پر آ رکیں۔ پل بھر میں ان کا انداز بدلا۔ سختی کی جگہ جگمگاہٹ نے لے لی۔ میں بہت دنوں سے صدیق سے کہہ رہی تھی کہ آپ گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں اور اتنے پرانے ماڈل کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور آپ کو تو اپنے لیے نیو ماڈل کی گاڑی رکھنی چاہیے۔ اور دیکھیں، بالآخر میں نے ان سے اپنی بات منوا ہی لی، اور آج ہم نے برانڈ نیو کار خریدی ہے۔ فواد کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ اس نے بڑی عجزی سے صدیق کے گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا اور اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا۔ مما، کل میرا بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، آپ کو میری مدد کرنی ہوگی، ذرا جلدی سے میرے روم میں آ جائیں۔ میں پڑھائی میں فواد کی کسی حد تک مدد کر سکتی تھی، اور یہ میں بھی اچھی طرح جانتی تھی، اور صدیق بھی، مگر ہم دونوں ہی کچھ نہ بول پائے۔ صدیق کے چہرے پر گہری مایوسی طاری ہو گئی۔ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں فواد کے چھوڑے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے۔ ناہید نے اپنے مخصوص انداز میں لب بھینچ کر مسکرانے لگی۔ مما، ہم تیار ہو جائیں؟ کلثوم نے مصرومیت سے میری طرف دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں ہاں ڈیئر، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ آپ کی مما منع تو تھوڑی کریں گی؟ میرے بجائے ناہید نے جواب دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں دبے قدموں سے فواد کے کمرے میں آئی۔ وہ اپنے بیڈ پر چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ میں اس کی حالت کا اندازہ بخوبی لگا سکتی تھی۔ وہ بہت عرصے صدیق سے نئی گاڑی لینے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر وہ ہر بار ٹال جاتے تھے، کبھی پیسوں کی کمی تو کبھی نئی گاڑی کی چھن جانے کا زیادہ تر چانسز ہونے کا بہانہ کر کے۔ اب انہوں نے ہم لوگوں کو بتائے بغیر نیو گاڑی خرید لی تھی۔ فواد کو رنج تو ہونا ہی تھا۔ انہیں واپس آتے آتے آدھی رات ہو گئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے ناہید نے اپنی عادت کے مطابق ہیلو، السلام علیکم کا نعرہ بلند کیا، مگر لاؤنج میں اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ فواد شاید سو چکا تھا یا ایسے ظاہر کر رہا تھا، اور میں اپنے کمرے میں خاموشی سے کلثوم کے اندر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مما، آپ بھی ہمارے ساتھ چلتی؟ بہت مزہ آیا، ہم نے خوب سیر کی، اور بابا نے مجھے اور بھائی کو ہماری پسند کا کھانا کھلایا۔ بابا کی نئی گاڑی بہت اچھی ہے، اور آنٹی کہہ رہی تھی کہ جب وہ کار چلانا سیکھ جائیں گی تو ہمیں روز آؤٹنگ کے لیے لے جایا کریں گی، کلثوم خوشی سے چہکتی ہوئی آواز میں بتا رہی تھی، اور میں دکھے دل سے سوچ رہی تھی کہ اب وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے میری کیفیت کا ذرا بھی احساس نہ کر سکے، مگر شاید اتنے دنوں کی گھٹن کے بعد اسے اس ماحول سے نکلنے کا موقع ملا تھا، اور وہ بھی باپ کے ساتھ، تو اسے تو خوشی ہونا ہی تھا۔ اب وہ مجھ سے میرے بچے تو نہیں چھین سکتی۔ میں نے خود کو تسلی دی اور کلثوم کے کپڑے بدل کر سونے کا کہہ کر آنکھیں موند لی۔ نیند کو آخر کار آنا ہی تھا۔ بچے اسکول جا چکے تھے اور میں ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ مجھے اس کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ روشن، آپ سوچتی ہوں گی کہ میں نے آپ کی جگہ لے کر آپ پر اور آپ کے بچوں پر بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ اس کی آواز نے جہاں مجھے چونکایا، وہیں اس جملے نے میرے اندر جیسے کوئی آگ سی بھڑکا دی۔ ناہید، شاید تمہیں اب تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ دنیا میں کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا، نہ اس کی موجودگی میں اور نہ ہی اس کے جانے کے بعد۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بعض لوگ اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے بار بار ڈھول پیٹنا پڑتا ہے۔ میں نے پلٹ کر بالکل اسی لہجے میں جواب دیا، اور شاید یہ پہلی بار ہوا تھا، ورنہ ہمیشہ تو اس کی باتوں کو خاموشی سے نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ اوہ، میں نے تو بس ایک بات کہی تھی، آپ شاید برا مان گئی۔ وہ ہونٹ بھینچ کر مسکرائی، آنکھوں میں فاتحانہ چمک لیے کرسی کی پشت پر کونیاں ٹکا کر۔ بظاہر وہ بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑی تھی، مگر وہ اچھی طرح سے جانتی تھی جدید طرز
ہی خوش رنگ لباس اور نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اور یہی احساس اس وقت سے پہلے میرے سامنے لے کر آیا تھا، ورنہ روز تو صدیق کے ساتھ ہی نیچے اترتی تھی وہ۔ دراصل رات صدیق دیر تک جاگتے تو صبح انہیں اٹھانا مشکل ہو صدیق دیر تک جاگیں تو صبح انہیں اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اب وہ تیار ہو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کچھ وقت آپ کے ساتھ گپ شپ ہو جائے، مگر آپ تو اس کی تیز نظروں نے میرے اندر اٹھنے والے طوفان کو بآسانی بھانپ لیا تھا۔ کبھی کبھی جب مجھے پر خود ترسی کا دورہ پڑتا تھا تو جہاں اور سب باتیں تھیں تو وہیں میں خود کو اس کے مقابلے میں بہت کم عقل ہی سمجھتی تھی۔ اس نے صدیق جیسے جہاں دیدار آدمی کو اپنے گرویدہ بنا لیا تھا، اور میں 15-16 سال کی رفاقت کے باوجود انہیں اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھی تھی۔ ہمارے درمیان اگر اب کچھ تھا تو ہمارے بچے تھے، اور میں صرف ان بچوں کی ماں کی حیثیت سے اس گھر میں رہ رہی تھی۔ صدیق کی بیوی ہونے کا حق تو اب ناہید کے پاس تھا، اس نے اپنا کچن اور اوپر سیٹ کر لیا تھا، اور اب صدیق ناشتہ اور رات کا کھانا اوپر ہی کھاتے تھے۔ کبھی کبھار اگر وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے تو ناہید بھی بلا تکلف ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی۔ فواد کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور یہ مشکل ایک دو لقمہ لے کر اٹھ جاتا۔ ناہید کی جتاتی نظریں صدیق کی طرف اٹھتیں اور وہ سر جھکا کر کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ شاید اسی لیے ناہید کی طرف متوجہ ہوتے شاید اسی لیے آہستہ آہستہ یہ کبھی بھی کبھی نبی کبھی بچوں کے ساتھ چھوڑ نہ دے۔ وہ اپنے جوان ہوتے بیٹے کو کسی اور اعتماد میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ روشن آپ کو کن خیالوں میں کھوئی ہیں؟ اس نے چٹکی بجا کر ایک بار پھر مجھے چونکا دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، زیادہ سوچنے سے چہرے پر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر فروٹ باسکٹ سے انگور اٹھا کر بڑی نفاست سے ایک ایک دانہ منہ میں ڈالنے لگی، اور میں اس پر ایک خاموش نظر ڈال کر رہ گئی، اور میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ یوں بھی میں نے اپنے ارد گرد چپ کی دیوار کھڑی کر لی تھی، حالانکہ وہ اکثر بیشتر ان دیواروں کو گرانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ شاید اسے میری خاموشی میں اپنی شکست کا احساس ہوتا تھا۔ وہ مجھے اپنے دو بدو کر کوئی بڑا طوفان اٹھانا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جو طوفان میری زندگی میں آنا تھا وہ تو آ چکا تھا، اور میں نے یہ سوچ کر صبر بھی کر لیا تھا۔ ویسے ہی ہونا تھا سو ہو گیا تھا، کیوں ہوا یہ سوچنا میں چھوڑ چکی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، فواد کی میٹرک کے امتحان ختم ہوئے تو گویا میرے سر سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا۔ ناہید کے گھر میں آنے کے بعد فواد کی شخصیت میں بہت تبدیلی آئی تھی۔ لڑک پن کے دہلیز پر لانگ کر وہ ایک دم ہی جیسے بہت بڑا ہو گیا تھا۔ چھوٹے بھائی بہن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور اپنی کسی پسندیدہ چیز کے لیے ضد کرنا تو اس نے چھوڑ ہی دیا تھا، مگر تعلیم کی طرف سے بالکل غافل نہیں ہوا تھا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ وقت اپنی پڑھائی کو دینے لگا تھا۔ اس کے احساس ذمہ داری پر میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ آج آخری پیپر دے کر آنے کے بعد جو وہ سویا تو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اسے یہ مشکل اٹھا کر کھانا کھلایا تھا جو اس نے آدھی بند آدھی کھلی آنکھوں سے کھا تو لیا اور واپس بستر پر ڈھہ گیا، اور میں پانی کا گلاس اس کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ تکیے پر سر رکھ کر نیند کے انتظار میں کافی دیر گزر گئی تو ایک عجیب سا بے چینی تھی۔ کلثوم بے خبری کی نیند میں دھیرے سے کسمسائی تو میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں اس کا چہرہ بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اللہ میری بچی کو ہر بری گھڑی سے بچائے، بے ساختہ دل سے دعا دیتے ہوئے میں نے اس کی پیشانی پر بکھرے بال ہٹانے چاہے اور پھر گھبرا کر ہاتھ کھینچ لیے۔ پھر دوبارہ چھو کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ مما پانی! میرے ہاتھ کا لمس پا کر وہ نیند میں بڑبڑائی، ابھی لائی کہہ کر میں جلدی سے پانی لینے لاؤنج میں آئی۔ گلاس میں پانی ڈیلتے کئی خیال میرے ذہن میں آ کر گزرے۔ 3 برس کی عمر میں جب کلثوم کو بہت تیز بخار ہوا تھا تو اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے، اور آج
چڑھ گئی تھی۔ اس وقت ڈاکٹر نے کہا کہ کلثوم کے لیے اتنا تیز بخار ہونا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، لہٰذا آئندہ احتیاط کرنا ہوگی۔ اول تو اسے بخار نہ ہو اور اگر ہو جائے فوراً ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی جائیں اور جتنی جلدی ہو سکے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ اس کے بعد سے ہم بہت احتیاط کرتے تھے۔ کلثوم کو پانی پلا کر میں واپس کچن میں آگئی اور پیالے میں پانی بھر کر سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ گھبراہٹ میں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پٹیاں کرنے کا کپڑا کہاں رکھا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی پٹیوں سے اثر دکھا۔ کلثوم کی تپتی ہوئی پیشانی کسی حد تک نارمل ہوئی اور اس کے چہرے کی سرخی میں کمی آئی تو اس خیال نے مجھے ایک بار پھر پریشان کر دیا کہ مجھے اس کے بارے میں صدیق کو بتانا چاہیے۔ مرد خود چاہے اپنے گھر اور اپنی اولاد کی طرف سے کتنا ہی بے پرواہ ہو جائے مگر ماں کی ذرا سی غفلت برداشت نہیں کرتا۔ ہمیں اس وقت کلثوم کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی مگر صبح ہونے میں ابھی کافی دیر تھی۔ صبح کا انتظار خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ میں ایک نظر کلثوم کے چہرے پر ڈال کر آہستہ سے بیڈ روم سے اٹھی اور موبائل ہاتھ میں لے کر اوپر جاتی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اوپر جا کر دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے صدیق کو کال کر لوں گی مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ان کے بیڈ روم کے دروازے پر پہنچتے ہی صدیق کی تیز آواز نے میرے موبائل کے بٹن پر پریس کرتی انگلیوں کو ساکت کر دیا۔ میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا چاہے مجھے چھوڑنا پڑے۔ ناہید کی تیکھی آواز میں خاصی بلند تھی۔ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہاں اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو تو بڑی خوشی سے اپنے ارادے پر عمل کر سکتی ہو اور ویسے بھی مجھ تک آنے سے پہلے تم نے نہ جانے کس کس کو چھوڑا ہے، کس کس نے تمہیں چھوڑا۔ اپنے گھر والوں کے لیے بھی تم یہی کہتی تھی کہ تم خود ان سے ملنا نہیں چاہتی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے ملنا ہی نہیں چاہتے ہوں۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا مگر تم یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ میں اپنی بیوی بچوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں بھی تو آپ کی بیوی ہوں۔ اس بار ناہید کی آواز میں شکست تھی۔ ہاں تو بیوی بن کر رہو، روشن بھی تو رہ رہی ہے مگر تمہیں تو گرل فرینڈ کا رول پسند ہے۔ ہر روز نئی فرمائش، ہر روز نئے مطالبے، کبھی کہتی ہو الگ گھر چاہیے، کبھی بچے کے لیے کئی دن موڈ خراب رکھتی ہو۔ حالانکہ میں نے نکاح کرنے سے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ نہ میں الگ گھر افورڈ کر سکتا ہوں اور نہ ہی مجھے مزید بچوں کی خواہش ہے اور اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تم بچوں کو زنجیر کی طرح استعمال کر سکو گی تو یہ بھی تمہاری بھول ہے۔ مرد کو کبھی کسی زنجیر سے نہیں باندھ سکتے۔ میں کپڑے زیور کی حد تک تمہاری فرمائشیں پوری کر سکتا ہوں مگر آئندہ ایسی کوئی بات نہ کہنا کہ میں کسی فیصلے پر مجبور ہو جاؤں۔ صدیق کو میں نے ہمیشہ بہت نرم لہجے میں بات کرتے سنا تھا مگر اس وقت ان کے لفظوں کا کانٹوں کی طرح نوکیلا اور لہجہ شعلے کی طرح جھلسا دینے والا تھا۔ میرے اندر کی عورت زخمی ہو گئی۔ پیچھے مڑے بغیر الٹے قدموں ایک ایک زینیاں اترتے میں واپس آ گئی۔ کلثوم آرام سے سو رہی تھی۔ اس کا بخار تقریباً اتر چکا تھا۔ پتہ نہیں اسے بخار ہوا بھی تھا یا نہیں، شاید مجھے اوپر جانے کی وہ سب سننا تھا۔ صدیق کو ایک اور حیثیت سے جاننا تھا، اس بات کا ادراک ہونا تھا کہ عورت تو صرف عورت ہوتی ہے، اب چاہے وہ پہلی بیوی ہو یا دوسری، روشن ہو یا ناہید، وہ تو بس ایک عورت ہے۔ عورت کتنی احمق ہے کہ اپنے جیسے دوسری عورتوں کو اپنا مقابل سمجھ کر اس کو ہرانے کی کوشش کرتی رہتی ہے، اس کی حیثیت کو اپنی جیت سمجھتی ہے اور اس احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک مرد سے شکست کھا رہی ہے، اس کے فریب میں آ کر بے وقوف بن چکی ہے۔